ان آیات جہاد کا تذکرہ کر رہا ہے جن پر اعتراض کیا گیا اور اس کا مفہوم نہیں سمجھا گیا اور اس بیجا اعتراض اس کے اوپر ہوا بہرکیف۔ آج ہمارے سامنے وہ 5ویں آیت ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے جس کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ تو اب آئیے اس آیت کریمہ کا پہلے تو نزول کا بیک گراؤنڈ کیا یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ آخر کون سے پس منظر میں کیسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے پس منظر پہ جب غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی تو صحابہ کرام ہجرت کر کر کے مدینہ آنے لگے۔ تو مدینہ طیبہ میں مہاجر صحابہ کی تعداد کافی ہو گئی۔ مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ انصاری صحابہ بھی موجود اور ان کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک انصاری بھائی کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا اور ایسا بھائی بنایا کہ اگر مہاجر بھائی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں انصاری بھائی کو اس کے ترکے میں سے حصہ ملتا اور اگر انصاری بھائی کا انتقال ہو جائے تو مہاجر کو اس انصاری بھائی کے ترکے میں سے حصہ ملا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ رکھا، اسی ترکے اور حصے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ پہلے یہی حکم رہا، لیکن اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسی پارہ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار آپس میں بعض کے وارث ہے، تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ انصاری بھائی کا حصہ مہاجر کو ملے یا مہاجر کے پراپرٹی اور جائیداد میں سے حصہ انصاری کو ملے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب خون کا رشتہ دیکھا جانے لگا، خون کے رشتہ دار میں جو جس کا رشتہ دار ہوتا تو اس کو وہ حصہ ملتا۔ اس میں بھی چند چیزوں کا خیال رکھا جاتا کہ اگر کافر ہوتا تو کافر کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، اور اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، باپ دادا ماں کو قتل کر دیا، تو قاتل کو بھی مورث کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں ملا کرتا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حصے اور میراث کے تعلق سے ہے اور لوگ کہیں کا کہیں پھٹ کر لے گئے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے مہاجر صحابہ کرام کی شان اللہ نے بیان فرمائی، اس کے بعد انصاری صحابہ کی شان بیان فرمائی۔ چنانچہ تمام علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سے مہاجر صحابہ کو عظمت عطا فرمائی، ان کے بعد انصار صحابہ، مہاجر صحابہ کو عظمت عطا فرمائی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ جعل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ چاہتے تو مصطفیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ جس دربار میں اگر کوئی فارس سے آتا ہے تو وہ بھی چمکتا ہوا آقا کا صحابی بن جاتا ہے، کوئی روم سے آتا ہے تو وہ بھی قلندر وقت بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، لیکن پھر بھی حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ دوسری وجہ مہاجر کے افضل ہونے کی، چاروں خلفاء مہاجر ہے، سبحان اللہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مہاجر صحابہ کرام نے اللہ کے واسطے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی اللہ کے واسطے گھر بار کو چھوڑ دے۔ یہاں تو آدمی گھر بار کیا، آدمی اللہ کے واسطے ہوٹل کو نہیں چھوڑ پاتا، آدمی اللہ کے واسطے جو ہے اپنے نشے کو نہیں چھوڑ پاتا، آدمی اللہ کے واسطے اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑ پاتا۔ ان صحابہ کی عظمت کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے واسطے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اس لیے مہاجر صحابہ کی بڑی شان ہے۔ اور مزید یہ کہ مہاجر صحابہ اس وقت ایمان لائے تھے جب دور نیا تھا،
اجنبی ماحول تھا، ایمان لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں مشقتوں کو برداشت کیا تھا، پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، مشقتیں جھیلی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا۔ تو مہاجر صحابہ کی بڑی شان، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انصار صحابہ کا کچھ مقام ہی نہیں، انصار کا بھی مقام ہے کہ انہوں نے آنے والے مہمان کا خوش دلی سے استقبال کیا، ایسا استقبال کیا ہمارے یہاں مہمان آئے تو چہرے اتر جائیں۔ انصار صحابہ کے گھر میں اگر مہمان آ رہے مکے سے تو یہ سنیت الوداع پر کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں، بچیاں ترانے گا رہی ہیں، نوجوان نعرے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس انداز میں ان لوگوں نے مہمان کا استقبال کیا تھا، اور ہر مہمان کی خواہش ہوئی، ہر میزبان کی خواہش یہ تھی کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، میرے قصبہ کو، میری اونٹنی کو، وہ اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہیں جا کر رکے گی۔ آخر وہ اونٹنی کیوں وہاں پر رکی؟ دو یتیم بچوں کے گھر کے سامنے، دو یتیم بچوں کے گھر پر، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، کیا وجہ؟ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ طبہ حمیری ایک بادشاہ گزرا تھا اور اس کے ساتھ 1000 عالم تھے۔ ان عالموں کا جب گزر طبہ حمیری کے ساتھ مدینہ طیبہ سے ہوا تھا تو ان علماء نے کہا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، وہ یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو طبہ حمیری نے یہ کیا تھا کہ وہاں پہ 1000 مکانات تعمیر کروائے اور ایک کمرہ آقا کے واسطے فکس کر دیا اور اپنا تائیدی اعلان ایک خط میں لکھا اور وہاں پر ان لوگوں کو بسایا اور کہا کہ نسلاً بعد نسل دیتے رہنا یہ خط یہاں تک کہ نبی آخر الزماں تک پہنچائے۔ اس میں اس نے اپنا سلام لکھا تھا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا، چنانچہ وہ وہی ٹھکانہ تھا جو مصطفیٰ کے لیے چھوڑا گیا تھا، تو جو عظمت رسالت کے لیے گھر چھوڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بھی وہی ٹھہرنے کا حکم دے رکھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام میں ہر صحابی تمنا کر رہا تھا کاش حضور ہمارے گھر میں آ جائے، ہر صحابی کی تمنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 1000 سال پہلے آرزو اور تمنا رکھی گئی تھی ان آرزو اور تمناؤں کو مکمل فرمایا اور اونٹنی کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان ہی تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں، انسان ہی ہے لیکن ایمان فرق پیدا کرتا ہے، سجدہ ہی ہے لیکن سجدہ کس کو ہو رہا ہے یہ فرق پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سجدہ کس کو ہو رہا ہے یہ فرق پیدا کرتا ہے، تو ایمان فرق پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت ہمیشہ ایمان پر زور ڈالتے ہیں کہ ایمان کے بغیر سب بیکار ہے۔ تو اس زمانے میں جو پراپرٹی کی تقسیم اور وراثت کا معاملہ تھا تو 2 چیزیں دیکھی جاتی تھی، پہلی چیز ایمان والا ہے، دوسری چیز ہجرت کر کے آیا ہے۔ ایمان والے ہوتے، صاحب ہجرت ہوتے تو ایسی صورت میں جس کا بھائی قرار دیا جاتا ان کی پراپرٹی میں سے حصہ دیا جاتا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، آج بھائی کا جو حصہ ہے بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سگا بھائی خون کا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں، بہن دینے کے لیے تیار نہیں، حصہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بچہ اپنے باپ کو اپنی کمائی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن واہ عظمت رسالت کے دیوانے، واہ صحابہ کرام کی کیا شان کہ قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا گھر آنے والے مہاجر بھائی کو دے رہے ہیں، اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دے رہے ہیں، کیا قربانی کا جذبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے، بہاجر اور ہجرت کی، ہجرت کی مطلب اللہ کے واسطے گھر بار کو چھوڑا، چاہے ڈائریکٹ ہجرت کی یا انڈائریکٹ ہجرت کی، کیونکہ کچھ صحابہ کرام ڈائریکٹ مدینہ طیبہ آئے اور کچھ صحابہ کرام پہلے حبشہ گئے اور حبشہ جانے کے بعد پھر مدینہ طیبہ آئے۔ ایمان کو بچانے کے لیے تو خالی جا رہے تھے، اگر ایمان کا سودا ہو جاتا، ایمان سے کمپرومائز ہو جاتا تو سردار بنا لیا جاتا۔ حضور سے یہی تو کہا گیا تھا آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ، آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دو، آپ اپنے مشن کو چھوڑ دو، مقصد کو چھوڑ دو، ہم آپ کے پاس سونا جتنا چاہیں گے دینے کے لیے آپ کو سونا تیار ہیں،
آپ جس خاتون سے کہیں گے اس خاتون سے نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز تو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہوں گا۔ جو آقا کا غلام ہوتا ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہ جب بکتا ہے تو مصطفیٰ کے بازار میں بھی کیا کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے بہرحال، تو صحابہ کرام ہجرت فرما کر کے آئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور کوشش کی، جہاد کیا، راہ خدا میں لگے رہے اپنے مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ مال کے ذریعے سے جیسے غزوہ تبوک میں سرکار نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا جو مجاہدین کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرے، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں سرکار 100 گھوڑے اور ان کے ساز و سامان میں راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضور نے اعلان کیا، پھر 200، پھر حضور نے اعلان کیا 300۔ آقا نے فرمایا اے عثمان غنی تم جو چاہو کرو، تم کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنازع عطا فرمایا تھا تو صحابہ نے مال سے قربانیاں پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قربانی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کر لیں۔ ایک صحابی ایک ٹوکرا کھجور لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد صحابہ کے سامنے رکھ دیا کہ غزوہ تبوک پریشانی کا غزوہ ہے، یہ کھجوریں کام آئیں گی، کھانے میں راستے میں کام ہوگا۔ چنانچہ جب ٹوکرا رکھا گیا تو منافقین نے کہا یہ دیکھو ایک ٹوکرا کھجور دے رہے، یعنی تانا زنی کرنے لگے، جملے کسنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اور جلال کو گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے خرچ کرنے کو قرآن مقدس میں پسند فرمایا۔ تو ایسے صحابہ کرام نے مال راہ خدا میں لگایا۔ ابو بکر نے تو پورا مال ہی لگا دیا، ہاں صحیح بات ہے نا، پورا مال لگا دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے حکم دیا تبوک کے موقع پہ جس کے گھر میں جو سامان لے کر کے آ جائے، ہر کوئی اپنے گھر سے اپنا اپنا سامان لے کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں ابو بکر سے آگے جاؤں گا، آج ابو بکر سے آگے جاؤں۔ کمپٹیشن بھی کیسے کمپٹیشن ہے آپ، مقابلہ بھی تو کیسا مقابلہ ہے۔ ہمارے یہاں مقابلہ بری چیزوں میں ہوتا ہے، منحوسیت میں ہوتا ہے، لیکن صحابہ مقابلہ کرتے ہیں تو جنت کے سودے میں مقابلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ راہ خدا میں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ آقا کی بارگاہ میں لے کر چلنے لگے۔ دل میں خیال ہے، دل میں خیال ہے، دل میں خیال ہے، آج آگے جاؤں گا، آج آگے جاؤں گا، ہمیشہ ابو بکر آج میں جاؤں گا۔ ابو بکر بدن پہ ٹاٹ کا کپڑا ہے، بدن پہ ٹاٹ کا کپڑا ہے، ٹاٹ کا کپڑا سارا سامان، حتیٰ کہ گھر میں جو کپڑا سینے والی سوئی ہے اس کو بھی رکھ لیا، آقا کی بارگاہ میں لے کے موجود۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لایا ہو؟ کہا آدھا سامان لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا سرکار گھر میں جو تھا سب لے کے آئے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ یہ ابو بکر صدیق کا جذبہ تھا، انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا۔ ارے ماں خدیجہ نے پورا مال مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا، پورا مال قربان کر دیا۔ محسن اعظم آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں حضور کے واسطے مال لگایا تھا وہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو جان و مال سے جو ہے راہ خدا میں جہاد کیا۔ اب جان کے ذریعے سے جہاد کیا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَنفُسِهِمْ، اور مال کے جان کے ذریعے سے۔ اب جان اس زمانے میں جب میدان کارزار میں ہے، میں نے بتا دیا شروع میں اسلام جہاد کا جو ذہن دیتا ہے وہ ڈیفنس کے طور پر ہے، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ پچھلی آیتوں میں بتایا جا چکا ہے، پچھلی آیتوں میں بتایا چکا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جب میدان کارزار میں جاتے تو کئی طریقے کے لوگ ہوتے، کچھ وہ جو محاذ کو سنبھالتے، کچھ وہ ہوتے جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، کچھ وہ ہوتے جو ان کے پلانے کا پینے کا انتظام کرتے، کچھ وہ ہوتے جو زخمی ہو جاتے ان کے لیے مرہم پٹی کا اہتمام کرتے، لیکن سب میدان کارزار میں۔ تو یہ جان کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، چاہے وہ مرہم پٹی کرنے والے ہوں، چاہے وہ کھانے کا انتظام کرنے والے ہوں،
چاہے وہ پینے کا انتظام کرنے والے ہوں چاہے پشت پناہی کا انتظام کرنے والے ہوں، سب راہ خدا میں لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ، اپنے لیے نہیں، ورنہ لوگ اپنے لیے بہت لڑائی کر لیتے ہیں، اپنے لیے خوب لڑتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں نہیں لڑ پاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کی جب بات ہی آتی ہے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، اور جب باری آتی ہے اپنی ذات کے لیے تو میدان کیا پوری گلی بھرا رہتے ہیں، پوری گلی بنا رہتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ کی جب بات آتی ہے تو گلی کیا مسجد میں 1-2 آدمی بھی جمع نہیں ہو پاتا۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، راہ خدا میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، خالی بات آ جائے اپنی ذات کی تو برابر نکال لیں گے، اور بات آئے آقا کے ناموس کی تو نہیں نکل پائیں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہاجر صحابہ کی شان بیان فرمایا، اب انصار صحابہ کی اللہ تعالیٰ عظمت بیان فرماتا ہے۔ والذین آؤ، سوچو صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کی عظمت وہ جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی تعریف اللہ قرآن میں کرے وہ بندر کیا کر سکے گا ان کی تعریف، وہ کھٹمل اور آفزی کیا کر سکے گا ان کی تعریف، جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ پہلے مہاجر صحابہ کی بات ہو رہی تھی، اب انصاری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آووا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی، سبحان اللہ، جنہوں نے پناہ دی، آنے والوں کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے کھانے کو کھانا دیا، اور کو اور سارا انتظام کر دیا تھا۔ والذین آووا ونصروا، اور مدد کی، اسی لیے انصار صحابہ کا انصاری کہا جاتا ہے۔ نصر، ان لوگوں نے اللہ کی مدد کی۔ اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کی مدد کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد ہے، اللہ کے رسول کی مدد کرو، اللہ کی مدد ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ شریعت کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا، مدد کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتایا نا ترکے کا مسئلہ، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے وارث ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہے یہاں؟ وارث، پراپرٹی کا وارث، ان میں کا بعض کے وارث ہے۔ تو پہلے اسی پر عمل ہوتا تھا، لیکن جب یہ آگے 75ویں آیت نازل ہوئی، اولی الارحام اور بعضهم اولیاء بعض، کی رشتے دار جو خون کے ہیں وہ بعض میں سے بعض جو ہے پراپرٹی کے حقدار ہیں، تب یہ حکم منسوخ ہو گئے۔ بہت سارے حکم منسوخ ہوئے، شراب کا حکم بھی تو منسوخ ہوا ہے نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے حکم منسوخ ہوئے، سمجھ رہے نا؟ پہلے نرمی کا معاملہ تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ پہلے نرمی تھی، لیکن اس کے بعد بدر کا میدان جب گرم ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سختی کا حکم عطا فرمایا۔ معلوم ہے کہ اب سیدھے سے سدھرنے گا تو کھڑے کر دو، سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ اس کے بعد اب کچھ ایسے بھی صحابہ تھے ہجرت فرمانے کے بعد، اچھا یہ حکم کب منسوخ ہوا یہ بھی سن لیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا، تو حضور نے خود فرمایا اب ہجرت کا معاملہ ہی نہیں رہا، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو حضور نے فرمایا اب ہجرت کا معاملہ نہیں، اب ہجرت کی خالی نیت رکھو، بس ضرورت پڑے گی تو دین کے لیے ہجرت کرے۔ آپ تو ہم نیت بھی نہیں کرتے، جبکہ آقا نے فرمایا اب تو نیت ہے، نیت تو رکھے کم سے کم، ہر چیز کی نیت تو رکھے۔ تو کچھ صحابہ کرام وہ جو ہجرت کر کے نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک ہجرت کر کے نہیں آئیں گے وہ انصاری صحابی کے پراپرٹی کے وارث نہیں بنیں گے، ہجرت کر لیں گے تب معاملہ آئے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی اگر غیر ان کو پریشان کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ مدد کی گہار لگائیں گے تو مسلمانوں کو ان مسلمان کی مدد کے لیے جانا پڑے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، معجم صغیر کی حدیث ہے پاک، ایک جسم کی طرح ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آدمی کے پاؤں میں ٹھوکر ہوتی ہے تو منہ سے آہ نکلتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، بدن سے پسینہ نکلتا ہے، آدمی فوراً دیکھنا شروع کر دیتا ہے کیا ٹھوکر کس چیز نے مارا، کون سی چیز لگی، کیا لگی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہی حال مسلمانوں کا ہے کہ جب ایک بھائی کو لگ جائے چوٹ تو فوراً دوسرے کی طرف سے آہ نکل جائے، تیسرا مدد کے لیے پہنچ جائے، چوتھا نگرانی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جیسے بدن کے اعضاء ایک چوٹ پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، ویسے ہی مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ
جنہوں نے جو ایمان قبول کیا ہجرت نہیں کیے، مالکم من ولایتی من شیء، ان کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت ہے۔ بتایا نا دو چیزیں شرط تھی، ایمان اور ہجرت۔ ایمان اور ہجرت کر کے آئیں گے تو پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور یہ حکم کب تک رہا؟ فتح مکہ تک۔ فتح مکہ کے بعد رشتہ داروں کا معاملہ چلنے لگا، رشتہ داروں میں بھی کافر وارث نہیں ہو سکتا، قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 اسباب ہیں، ان میں سے 2 آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پراپرٹی کا حصہ نہیں ملے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، مدد کرو ان کی۔ الا، مگر کبھی کبھی معاہدہ ہوتا ہے نا، ان سے معاہدہ ہے، ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا، معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کرنا ہے جس کے درمیان اور تمہارے درمیان وعدہ ہو۔